پاک دامن بی بی جناب عمران کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ وہ سرزمین فلسطین پر بنی اسرائیل کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی جناب عمران کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جناب عمران ان کے سردار اور رہنما ہیں۔ جناب عمران کی بیوی کا نام تھا۔ ان دونوں کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن دونوں اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ برسوں سے بچے کی تمنا دل میں لیے حنا اور عمران بوڑھے ہو چکے تھے۔ ایک روز حنا کسی گھنے درخت کے سائے میں بیٹھی تھی کہ انہوں نے ایک چڑیا کو اس کے گھونسلے میں جاتے دیکھا۔ چڑیا کی چونچ میں دانا تھا جو وہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈالنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر حنا کے دل میں بچے کی تمنا ایک بار پھر تڑپ اٹھی۔ انہوں نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالی انہیں بھی صاحب اولاد کر دے۔ خدا نے حنا کی دعا قبول کی اور حضرت عمران پر وحی نازل ہوئی، ہم تمہیں ایک بابرکت بچہ عطا کریں گے جو بیماروں کو شفا دے گا اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ ہم اسے بنی اسرائیل کا پیغمبر قرار دیں گے۔ حضرت عمران نے خوشی خوشی یہ خبر اپنی زوجہ حنا کو سنائی۔ وہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور خدا کے حضور عرض کیا، پروردگار، میں نے اپنے ہونے والے بچے کو تیرے لیے وقف کر دیا ہے تاکہ ہر قید و بند سے آزاد ہو کر وہ صرف تیری خدمت میں مصروف رہے۔ اسے میری طرف سے قبول فرما کہ تو بہتر جاننے اور سننے والا ہے۔ حنا کا خیال تھا کہ بہت جلد بیٹا پیدا ہوگا جسے وہ بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دیں گی۔ بچے کی ولادت سے پہلے حنا خوشی خوشی اس کے کپڑے اور دوسری چیزیں تیار کر رہی تھیں۔ پیدائش میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ حضرت عمران کا انتقال ہو گیا اور حنا کی تمام خوشیاں غم و اندوہ میں بدل گئیں۔ وہ شوہر کی ناگہانی موت کے بعد بہت افسردہ اور غمزدہ رہنے لگی تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، لیکن حنا کی توقع کے برخلاف وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکی تھی۔ حنا کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ انہوں نے نذر کی تھی کہ وہ اپنے بچے کو بیت المقدس کے حوالے کر دیں گی تاکہ وہاں خدمت کر سکے، لیکن بیت المقدس کے تمام خادم مرد تھے۔ دراصل حنا خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ بہرحال لڑکی کی ولادت کے بعد حنا نے روتے ہوئے خدا کے حضور دعا کی اور کہا، پروردگار، میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ حنا کچھ دنوں تک سوچتی رہی اور پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کو بیت المقدس کے سپرد کر دیں گی۔ اس لیے انہوں نے بچی کا نام مریم رکھا، یعنی عبادت گزار عورت اور معبد کی خادمہ۔ اس کے بعد حنا نے دعا کی، خدایا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیا۔ اس کے بعد حنا نے اپنی بیٹی کو ایک صاف کپڑے میں لپیٹا
اور بیت المقدس پہنچ گئیں۔ پھر انہوں نے بچی کو بیت المقدس کے بزرگوں کے سپرد کر دیا۔ اس طرح مریم خدا کے گھر میں مہمان بن گئی۔ بیت المقدس کے خدمت گزار اور قبیلے کے بزرگ حضرات بی بی حنا اور ننھی مریم کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر ایک کی کوشش تھی کہ مریم کی سرپرستی کا شرف اسے حاصل ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مریم ان کے رہنما اور نبی کی بیٹی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس کے خادموں میں شامل تھے۔ انہوں نے دوسروں کو مخاطب کر کے کہا، مریم کی سرپرستی میرا حق ہے کیونکہ میں اس کا خالو ہوں۔ لیکن دوسرے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ پھر کچھ دیر بحث و مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ قرعہ اندازی کر لی جائے اور جس کا نام نکل آئے وہی مریم کی سرپرستی قبول کرے گا۔ اس زمانے میں قرعہ اندازی کے لیے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ سب لوگ اپنے تیر کمان لے آتے، پھر تیر پر اپنا اپنا نام لکھ کر وہ تیر پانی میں پھینک دیتے۔ جس کا تیر پانی کی سطح پر تیرتا رہتا وہی کامیاب سمجھا جاتا، اور جس کا تیر پانی میں ڈوب جاتا وہ ناکام ہو جاتا۔ چنانچہ سب نے باری باری تیر پھینکے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ باقی سب کے تیر ڈوب گئے۔ اس طرح بی بی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں آ گئی۔ حضرت زکریا نے مریم کی اچھی طرح دیکھ بھال کی اور ان کی بہتر حفاظت کرنے کے لیے بیت المقدس میں کافی بلندی پر ایک کمرہ بنا دیا اور مریم کو وہاں رکھا۔ حضرت زکریا چاہتے تھے کہ مریم کے کمرے میں کوئی داخل نہ ہو، اسی لیے انہوں نے کمرے تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بھی نہیں بنائیں، بلکہ جب بھی کمرے میں جانا ہوتا تو لکڑی کی سیڑھی اپنے ساتھ لے کر آتے اور واپسی پر وہاں سے ہٹا دیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریم بڑی ہوتی گئی۔ حضرت زکریا ہر روز ان کے پاس آتے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جناب مریم اپنا زیادہ وقت اسی کمرے میں نماز، دعا اور عبادت کرتے ہوئے گزارتی۔ ایک روز جب حضرت زکریا مریم کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ بہترین کھانے سے بھرا ہوا تشت مریم کے پاس موجود ہے۔ حضرت زکریا کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ ان کے سوا اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جناب زکریا نے مریم سے پوچھا، یہ کھانا تمہارے لیے کہاں سے آتا ہے؟ مریم نے جواب دیا، یہ خدا کی طرف سے ہے اور وہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریا سمجھ گئے کہ مریم کوئی عام عورت نہیں ہے، بلکہ خدا نے انہیں دنیا کی عورتوں پر عظمت عطا کی ہے۔ اس روز کے بعد حضرت زکریا پہلے سے بھی زیادہ حضرت مریم کی حفاظت کرنے لگے۔ حضرت مریم اب بڑی ہو چکی تھی۔ ایک روز وہ معمول کے مطابق عبادت میں مصروف تھیں کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان ان کے کمرے میں موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئیں، کیونکہ حضرت زکریا کے علاوہ آج تک کوئی اس کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ ایک کونے میں دبک گئیں اور کہنے لگیں، اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ بیوی مریم کو اس کی بات پر بہت حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگی، میرے یہاں فرزند کس طرح ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی گنہگار عورت ہوں۔
نووارد کہنے لگا، تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، ہم نے اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت قرار دیا ہے، یہ ایک حتمی امر ہے۔ یہ سن کر جناب مریم سمجھ گئی کہ اللہ تعالی نے ارادہ کر لیا ہے اور بغیر باپ کے ایک باعظمت اور پاکیزہ بچہ دنیا میں ضرور آئے گا۔ جب بی بی مریم نے محسوس کیا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو وہ بہت گھبرائیں اور پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ جب ان سے بچے کے متعلق سوال کریں گے تو وہ کیا جواب دیں گی، کس طرح لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلائیں گی۔ اس لیے جناب مریم لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کے لیے ناصرہ نامی چھوٹے سے شہر کی طرف کوچ کر گئیں اور ایک چھوٹے سے پرانے گھر میں رہنے لگی۔ اب وہ کبھی کبھار عبادت اور زیارت کے لیے بیت المقدس آ جاتی۔ آہستہ آہستہ ولادت کا وقت نزدیک آنے لگا۔ ایک مرتبہ جب جناب مریم نے محسوس کیا کہ اب ولادت کا وقت بہت نزدیک ہے تو وہ شہر سے باہر چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں پہنچی۔ یہاں انہیں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت نظر آیا تو وہ درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ بی بی مریم بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ تھی کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب لوگوں کا سامنا کیسے کریں گی۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اے کاش اس لمحے سے پہلے میں مر جاتی اور لوگوں کے ذہنوں سے معاف ہو جاتی۔ ادھر بچہ اپنی ماں کے پاس بہت آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنی ماں کی پریشانی کو دیکھا تو خدا کی قدرت سے اپنی ماں سے کہنے لگا، غم نہ کرو اور دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہارے پاؤں کے نیچے پانی جاری کر دیا ہے، اور درخت کی شاخیں ہلاؤ تاکہ تازہ کھجوریں نیچے آ کر گریں۔ کھاؤ پیو اور خوش رہو، اور اگر کسی شخص کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے خدا کی خاطر نذر کی ہے اور روزہ رکھا ہے کہ آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ جناب مریم نے بچے کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر وہ بالکل مطمئن ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگوں کا سامنا کس طرح سے کریں۔ اس کے بعد جناب مریم نے درخت کی شاخوں کو ہلایا تو اس پر سے تازہ کھجوریں نیچے آ گریں، کیونکہ وہ سوکھا ہوا درخت اب معجزے سے ہرا بھرا ہو چکا تھا۔ مریم نے تازہ کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا، اور اس کے بعد اپنے بچے یعنی حضرت عیسیٰ کو کپڑے میں لپیٹ کر ناصرہ شہر میں آ گئی۔ آنن فانن یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگ جناب مریم اور حضرت عیسیٰ کے گرد جمع ہونے لگے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے باتیں بنا رہا تھا، تہمتیں لگا رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، اے مریم تم بہت بری چیز لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار عورت تھی۔ جناب مریم سب کی باتیں سنتی رہیں اور پھر انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق خاموشی سے بچے کی طرف اشارہ کر دی۔ لوگ تعجب سے کہنے لگے، ہم گود کے اس بچے سے کیسے باتیں کریں؟ یہ کیا بتا سکتا ہے اور تمہاری پاکیزگی کو کس طرح ثابت کر سکتا ہے؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک بچے کو
قوت گویائی عطا ہوئی اور وہ کہنے لگا، میں خدا کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکات کی وصیت کی ہے، اور میری ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے، اور ظالم اور بد نصیب نہیں بنایا ہے۔ سلام ہو مجھ پر اس روز جب میں پیدا ہوا، اس روز جب میں مروں گا، اور اس دن جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ باتیں سننے کے بعد لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اقرار کر لیا۔